علی کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، صلوات اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتظاہر لعظمتہ جبابرۃ الداعین المعترف بربوبیتہ جمیع اہل السماوات والارض المقر بتوحیدہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المعصومین ولعنۃ اللہ لعنا کثیرا ابدا دائما سرمدا علی المکسرین والناصبین والغاصبین والمنافقین والظالمین اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درود پڑھیں گے. پانی ہے تو لاؤ پانی. بڑی مہربانی. میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میری ماں بہنوں، بیٹی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی محبان بطول موالیان رسول بستے ہیں، ان کے جان مال عزت ناموس گھر بار آباد کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں بھی یہ ذکر حق دائے سیدہ نصیب فرما. بینتن بارہ امام چہارہ معصومین کے صدقہ سے میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اسے داخلی خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اس ارض پاک سے دہشت گردوں کا صفایا کر دے. دہشت گردوں اور ان کے پشت پناہوں کو صفاحتی سے مٹا دے. جو بھی میرے ملک پاک کو لوٹتا ہے، نوچتا ہے، برا سوچتا ہے، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دے. امت مسلمہ میں وحدت و اتحاد عطا فرما. انتشار فرقہ واریت دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ مسافر شام کا جو مومن بچے پردیس غریب الوطنی میں رہتے ہیں، ان کی محافظت فرما. انہیں ارضی سماوی بلیات سے محفوظ فرما. انہیں نظر بد سے محفوظ فرما. ان کے رزق حلال میں اضافہ فرما. اس مجلس کو تاظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما. ولی الامر سلطان عادل وارث حقیقی فرزند رسول وارث بطول قائم آل محمد کا جل ظہور فرما. درود پڑھیں گے تو دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی. بڑی مہربانی. میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ الذاریات جو قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ ہے، اس کی 55 اور 56 نمبر آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ذات اہلیت، ذات رب العزت، ذات خدا جو تیرا میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، مسجود ہے، وہ فرما رہا ہے کیا وَذَكِّرْ اور تم ذکر کرو، اور تم ذکر کرو. اگر ترجمے میں ڈنڈی ہے تو مدرسہ ہے، لے آئیں. زمان صاحب لے آئیں، آپ بھی لے آئیں. میں لفظوں کا ضامن ہوں، مجھے ڈنڈی مارنے کی ضرورت کیا ہے. وَذَكِّرْ اور تم ذکر کرو. فَإِنَّ الذِّكْرَ تحقیق ذکر کا کرنا تنفع المومنین فائدہ دیتا ہے مومنین کو. ان کو فائدہ دیتا ہے مومنین. آگے بڑھے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ
वल-इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। दो चीज़ें, एक जिक्र करना है, एक इबादत करना है। मैंने कितनी बातें अर्ज की हैं? दो। अच्छा, बोलने पर पाबंदी तो नहीं है। अगर बोलेंगे ना कि दिल की ज़ात में आप आ जाएंगे, पर्चा हो जाएगा, तो मेरे शरीफ सामीन आराम से बैठे सुनते थे। मैं दोनों काम कर रहा हूँ, मैं दोनों काम कर दूंगा, लेकिन जो मैं पढ़ूंगा मैं अपनी जिम्मेदारी से पढ़ूंगा, ठीक है ना? जिक्र करो, मैंने नहीं पैदा किया जिन्होंने उसको मगर वो मेरी इबादत करे। तवज्जो है या नहीं? यहाँ पर इबादत आम है, जिक्र खास है। इबादत आम है, जिक्र खास है। और तुम जिक्र करो। मैंने पूरे कुरान में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो एक थाला के तयूरो, तुम मेरी नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारी नमाज पढ़ता हूँ। तुम मेरे रोजे रखो, मैं तुम्हारे रोजे रखता हूँ। तुम मुझे ज़कात दो, मैं तुम्हें ज़कात देता हूँ। तुम मेरे घर का तवाफ़ करो, मैं तुम्हारी इमाम बारगाह का तवाफ़ करता हूँ। तुम मेरे लिए जिहाद करो, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। था तो नहीं गए, लेकिन ये मैंने कुरान में पढ़ा है क्या? फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। घबरा तो नहीं गए? कोई अली के नाम पर पाबंदी तो नहीं है? तो फिर मर्दों की तरह सुनो ना यार, ये तो बात नहीं है। आप तो ऐसे चलते 4 दिन के थके हुए। आपने पढ़ाना है तो मैं बूढ़े ने पढ़ना है। अरे आपका मुझे तो मैं क्या करूंगा? ये मैंने जरूर पढ़ा है क्या? फाज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। इसी आयत के उन्वान पर शेखुल इस्लाम भाई तैरुल कादरी साहब कहते हैं, ए इंसान तू कितना अजमत वाला है, ए जिन तू कितनी शान वाला है कि हम अल्लाह का जिक्र फर्श पे करते हैं, अल्लाह हमारा जिक्र अर्श पे करते हैं। तुम मेरा जिक्र करो। थक तो नहीं गए? चलो मैं भी कुरान आराम से पढ़ता है। अगर हमने जिक्र ना किया तो, अगर हमने जिक्र ना किया तो क्या होगा? तो फिर ज़ाते खुदा ने सूरत अस-साफ़ात, तो कुरान मजीद का 37वां या 38वां सूरा है, इसमें इरशाद फरमाया, नक्शा खींचा अल्लाह ने। नक्शा ये मौलवी ने नक्शा नहीं, अल्लाह ने नक्शा खींचा रोज़े माशर का। लौ अन्ना इंदना ज़िक्र मिनल अव्वलीन लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन। उस रोज एक ऐसा ग्रोह होगा जिनके हाथ पीछे पुश्त के बातें होंगे, मुश्कें बंदी होंगी, यहाँ से पकड़ा होगा, इधर से भी जूता, इधर से भी जूता, इधर से भी ठंडा, इधर से भी मार पड़ रहेगी। जिल्लत के साथ उनको जहन्नम में फेंका जाएगा। उस वक्त वो ये मंजर देखकर कहेंगे, काश अगर आज हमारे पास अव्वलीन का जिक्र होता तो हम भी इज्जत के साथ जन्नत में। भाई बोलते हो ऐसे बात नहीं, मुझे पता चले मैं जवानों में पढ़ रहा हूं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नमाज का जिक्र नहीं, रोजे का जिक्र नहीं, हज का तो नहीं। अगर आज हमारे पास यानी हर शय थी ना था तो अव्वलीन का जिक्र नहीं था। हर शय थी, क्या ना था? क्या था? तो सही पुराना काम सुनता हूं मैं। अव्वल नहीं, अव्वलीन, अव्वल नहीं, आखिर नहीं। अगर आज हमारे पास अव्वलीन का जिक्र होता तो हम भी बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ जन्नत में जाते। जिक्र थारे थे, अव्वलीन का न था। जिक्र सारे थे,
اولین کا ذکر نہ تھا۔ میں تمہاری اہمیت بتا رہا ہوں کہ آپ معمولی جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ پڑھنے والا معمولی ہے، بالکل ادنا سا، بالکل آپ کا خادم نوکر ہوں، لیکن جو پڑھ رہا ہوں وہ قرآن نہ تھا، اولین کا ذکر نہیں تھا، اول کا تھا، آخر کا تھا۔ میں دیکھتا ہوں آپ کس انداز سے خطابت سنتے ہیں یا فضائل سنتے ہیں۔ دیکھو میرے مولا مومنان، لنگر زمین و آسمان، پیشوائے متقیان، قرآن کی جان، توحید کی آن، میدان کی شان، ابن عمران، مومن منافق کی پہچان، کل ایمان، علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پڑھنا جو لگا میرا خدا اول نہیں، میرا خدا آخر نہیں، سنا، میرا خدا اول نہیں، میرا خدا آخر نہیں۔ اب سب کی آنکھیں پتھرا گئیں، ہم کیا سن رہے ہیں؟ یہ میرا کلام نہیں، میرے مولا کا فرمان ہے، میرا خدا اول نہیں، میرا خدا آخر نہیں۔ کہا میرا خدا وہ ہے جو اول کا بھی خالق ہے، آخر کا بھی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ کیوں گھبرائے ہو یار؟ کیوں تھکے تھکے سن رہے ہو؟ ابھی تو آدمی تھوڑا جتنا میں نے قرآن پڑھنا، میں تو اقتدار کا قورم پورا ہو تو میں آپ کی بارگاہ میں قرآن پڑھ کر بھاگ جاؤں۔ تو آپ ہی صاحب بھاگ جائیں گے؟ آپ تو بوڑھے ہیں، بھائی بوڑھا ہوں بھاگ جاؤں گا، بوڑھا ہی ہوں نا، بھاگ جاؤں گا، تھک تو نہیں گئے؟ یہ جب سوال کیا تو سامنے صحابہ کرام میں سے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اولین کون ہے؟ یہ اولین کون ہے؟ اولین کون ہے جن کا ذکر نہ ہوگا جوتے بھی کھائیں گے، پیاز بھی کھانے پڑیں گے، جوتے بھی کھانے پڑیں گے، جہنم میں جانا پڑے گا۔ کہا اچھا کیا آپ نے سوال کیا۔ سامنے نبی کے سامنے دو شہزادے تھے، ایک کا نام مولا حسن تھا، ایک کا نام مولا حسین تھا۔ کبھی وہ بابا کی جھولی میں جاتے ہیں، کبھی نانا کی جھولی میں آتے ہیں، اور یہ چھوڑیے بنی ان کے لیے، کبھی بابا کی جھولی پر، کبھی نانا کی جھولی پر۔ بابا کی جھولی میں جاتے ہیں تو بابا پیار کرتے ہیں، نانا کی جھولی میں آتے ہیں خطبہ چھوڑ کر ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ جانے میں کیا پڑھ رہا ہوں تو کیا سن رہا۔ جیسے اولین کا سوال آیا، کہا آؤ بتاتا بھی ہوں دکھاتا بھی ہوں، میرے بیٹے حسن، میرے سید بیٹے یہاں بیٹھ جا، میرے حسین یہاں بیٹھ جا۔ دونوں شہزادے بیٹھ کے کہا یا علی تو میرے پیچھے آ جا، یا علی تو میرے پیچھے آ جا۔ تو وہاں نبی بلند آواز سے کہتے ہیں، اولنا محمد و آخرتنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد۔ ابھی تیرا مزاج نہیں بڑا، میں جملہ کہنے لگا۔ ہم سے تو اہل سنت بھائی آگے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہے، تیرا تو عقیدہ ہی کچھ نہیں ہے، تجھ سے تو علم دور ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 5 تن پاک جو ہے نا، 5 تن بظاہر کے 5 افراد ہیں، اکٹھے ہو جائیں تو نبوت بنتی ہے۔ یہ نبوت کے اجزاء ہیں، نبی کے نہیں۔ یہ رسالت کے اجزاء ہیں، رسول کے نہیں۔ رسول کے رشتہ دار غیر معصوم ہو سکتے ہیں، رسالت کے نہیں۔ توجہ آئیے، تھک تو نہیں گئے؟ پھر ایک آیت پڑھ دوں، ہے سننے کہہ رہا تھا بسم اللہ۔ اگر ہم نے ذکر نہ کیا تو کی ہو جائے گا، کیا فرق پہ جائے گا؟ یہ سورہ فرقان کی 26، 27، 28، 29ویں آیت میں ذات خدا نے پھر نقشہ کھینچا ہے کہ تو دنیا میں جیسے گزارا کرنا نا کر لے، آنا تو میرے پاس ہے نا، آنا تو میرے پاس ہے نا۔ دیکھو نا اللہ ڈھیل دیتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے، جلدی وہ کرتا ہے جس کو ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہو۔ واللہ بکل شیء محیط، میرے اللہ کا ہر شے پہ احاطہ ہے۔ جیسے سماعت فرمایا یہ بھی سنیں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس روز قیامت کے دن ایک خاص ظالم ہوگا جو اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا۔ کیا کرے گا؟ ہاتھوں کو، یا اس ظالم دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا کتے کی طرح۔
اور وہ کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اپنایا ہوتا. اس سے زیادہ میں ترجمہ نہیں کر سکتا. پڑھے لکھے ہیں, کوئی پہلی مجلس میں جو ہے پوچھتے سنے ہیں, کاش میں نے رسول کے ساتھ بھی سبیل کو, پتا چلا یا رسول اللہ کہتا تھا, پتا چلا وہ, میں اس سے زیادہ نیچے نہیں آ سکتا. یہ میری مجبوری ہے. آپ کی ذمہ داری اور ہے, میری ذمہ داری اور ہے. میں اپنی ذمہ داری رسول کو مانتا تھا, وہاں وہ اللہ کو مانتے تھے, نہیں مانتا تھا. کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری قسمت, میں نے فلاں کو اپنا پیر نہ بنایا ہوتا. منہ پر تھوکنے مارے گا, پیٹے گا, ساتھ کیا کہے گا, کاش میں نے فلاں کو اپنا پیر نہ بنایا ہوتا, اس کا کہا نہ مانا, اس کے حکم پر عمل نہ کیا ہوتا. وہ کیا کیا تیرے پیر نے؟ توجہ, اب تو منہ پیٹ رہا ہے, کیا کیا اس نے؟ توجہ, لقد اضلنی عن ذکر بعد اذ جانی, تاکہ ذکر میرے پاس آ گیا تھا, اس کے بعد اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کیا. مولا تمہیں سلامت رکھے. اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا. تاکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا, ذکر آنے کے بعد اس نے, نانا ادھر نہ دیکھنا, نانا اس ذکر میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائیں گے. عقل کے دشمنوں, نکاح ٹوٹتے نہیں, پکے. یہ وہ مقدس محفل ہے جہاں نکاح پکے ہوتے. تھا تو نہیں گیا. پھر وہ کیا ہے, یہ جو شیطان ہے, وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, یہ شیطان کمینے کی عادت ہے, وہ وقت مصیبت اپنے دوست کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ قرآن ہے بھائی, حدیث نہیں ہے. آج کی میں نے حدیث پڑھنی نہیں ہے, میں نے قرآن پڑھنا ہے اور زبردستی آپ کو سنا. ہاں, زبردستی آپ کا موضوع نہیں ہے. 58 سال ہو گیا مجھے ذکر کرتے ہو. قوم کا ارائی ہوں, پیشے کا میراثی ہوں, قوم کا مہر ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ نمبر 2 چوتھی نہیں, حقیقی مہر ہوں, پیشے کا میراثی ہوں, حسین کے ذکر کا میراثی ہوں. تو نہ سمجھے تو تیری اپنی مرضی ہے. یہ لقد اضلنی عن ذکر بعد جانی وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. جب ذکر میرے پاس آ گیا, اس نے کہا ذکر کو نہ سننا, نہ دیکھنا, نہ بالکل نہ جانا. ہاں, اب پتہ چلا جوتے بھی پڑ رہے ہیں, جہنم بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ شیطان کی عادت ہے, وقت مصیبت اپنے دوست کو چھوڑ کے بھاگ جاتا. ہاں بھائی توجہ, میں بالکل قصیدے کے قریب آ گیا ہوں. میں بالکل قصیدہ سناؤں گا, جتنے مرضی آ کر لے آؤ. میرے قصیدے پر ذکر کھائیں گے, میں 1 لاکھ روپے دے کر جاؤں گا. ہمیں اباقبہ دے کر لوگ بھاگ جاتے ہیں. مولوی آ گیا, مقصر آ گیا. نہ تجھے مولوی کا پتہ ہے, نہ تجھے مقصر کا پتہ ہے. تجھے پتہ ہی نہیں تو کس دنیا میں جب تو ان چکروں میں پڑ گیا. دشمن اہل بیت نے بل پاس کر دیا. یہ تیری جہالت کی وجہ سے آیا. جس زمانے میں اسی منبر پر علامہ حافظ کفایت ہوتے تھے, علامہ بشیر ٹیکسلا ہوتے تھے, مبلغ اسلام محمد اسماعیل دیوبندی ہوتے تھے, جس گاؤں میں کہ وہ سارا گاؤں شیعہ جو اسلحے لے کر آتے تھے, جب ان کو سنا تو وہ بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ. توجہ ہے نہیں؟ علامہ رشید ترابی ہوتے تھے, بھائی میں نمبر 2 ہوں, وہ نمبر 1 تھے علامہ رشید ترابی. وہ جتنا لاکھوں پیارے ہوئے نا, میرے استاد نے اسی رکھا تھا. میرا یہ لقب نہیں تھا, تخلص نہیں تھا, یہ میرے استاد نے دیا. تو آپ اگر اسی
ही मारे जाएंगे। वो हिफ्ज करते हैं, समझते नहीं। हम पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। और कुरान तो पढ़ने शियों को चाहिए। कुरान किसको पढ़ना चाहिए? क्यों? कभी पढ़ा जाओ, पढ़ा जाओ। कुरान पढ़ने शियों को चाहिए, नमाजें पढ़नी शियों को चाहिए। इस्माइल कहते थे मैं शैतान नूं आख्या नाम रखा साडियां नूं पढ़ नहीं दिंदा तो उन्होंने कुछ कहता नहीं, साडियां नूं पढ़ नहीं दिंदा वो दिल कुछ कहता नहीं। शैतान कहता मैं शैतान आमक ते नहीं है, इन्हां दी तां नहीं पढ़ दिंदा कि इन्हां दियां कबूल होणियां ने, उधर मैं अपनी ताकत ही नहीं लाऊंगा। मैंने जरूरत थी मैं जुमला कह दूं फिर मैं कुरान सुनाता हूँ। नारे तकबीर, ये पानी देना, नारे रिसालत, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है, कोई तुम्हारी मर्जी नहीं। ये मर्जी बड़ी मेहरबानी। मैंने वो मजलिस पढ़ी है समय सब वो समा सटा के लाला मूसा 6 फोन गया जमान भाई तो मैं कहा भाई आ रहा हूँ, मैं आ गया। वुज़ू किया, वो कहते चले तो मैं आ गया, इसलिए मैं पानी पी रहा हूँ वरना मैं पानी पीता नहीं। और जो है नहीं, एक जुमला तबलीग का सुन लो। कुरान पढ़ना है ही हम पर वाजिब, नमाजें हम पर हैं, रोज़े हम पर हैं, ज़कात हम पर है, जिहाद हम पर है, हज हम पर है। कोई पढ़े ना पढ़े उसके मुकद्दर। और सुनो, आले मोहम्मद के घर में उधार का सौदा नहीं होता। उधार ये नकद सौदा करते हैं, ये नकद सौदा करते हैं। तवज्जो ये नहीं, कुरान पढ़ना हमारा कबूल हो गया, हो जाएगा नहीं, जुमले पर तवज्जो रहे। हमने सजदा किया, हमारी नमाज कबूल हो गई। हमने रोजा रखा, हमारा रोजा कबूल हो गया, हो जाएगा नहीं। ज़कात दी, हमारी ज़कात कबूल हो गई। जिहाद किया, हमारा जिहाद कबूल हो गया, हो जाएगा नहीं। हज किया, हमारा हज कबूल हो गया। तो राबी साहब बहुत ही बिगड़ गए हो, किवें तुहाडे कबूल ने ते साडे कोई नहीं। मेरे पास दलील है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास नाज है, मेरे पास है क्या है, मान है, फख्र है। कैसे? पूरी तवज्जो, सही नहीं, जमीन पानी फिक्रों को बुलंद करो। कुरान का पढ़ना हमारा कबूल है, इसलिए कि लोग नेज़े पे कुरान मेरे इमाम ने पढ़ा था, किसी और के इमाम। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो। रोजे रखने हमारे कबूल हैं। हालत रोजा में मेरा इमाम शहीद हुआ था, किसी और का इमाम शहीद नहीं हुआ था। तवज्जो, नमाजें पढ़नी हमारी कबूल है। हालत नमाज में मेरा इमाम शहीद हुआ था, किसी और का इमाम शहीद नहीं हुआ था। ज़कातें देनी हमारी कबूल है, ज़कातें देनी हमारी कबूल है। हालत रकू में ज़कात मेरे इमाम ने दी थी, किसी और के इमाम ने नहीं दी थी। जिहाद बजा लाना हमारा कबूल है। आसमान से असला मेरे इमाम के लिए उतरा था, किसी और के लिए नहीं उतरा था। हज बजा लाना हमारा कबूल है। काबा में मेरा इमाम आया था। सारे मुफ्त खोले, सारे मुफ्त खोले, सारे मुफ्त में मत सुनने वाले नहीं। मैं तो हर मोमिन से न्याज लेता हूँ, मैं तो मुफ्त मजलिस नहीं सुना, 58 साल से नहीं सुनाई, आप तो कैसे सुनाऊंगा? मैं हर एक से न्याज लेता हूँ, मैं हर एक के न्याज लेता हूँ। तो जो है नहीं, मुफ्त खोरी छोड़ दो। मीर साहब गए, 14 खतीबों को सुना, हाफिज किफायत को, बशीर टैक्सले को, मुबल्लिग इस्लाम को, आगा हुसैन बकर वाले को, गुलाम हैदर कल्लू को, खादिम हुसैन खत्री वाले को, ये सारे सुन के बाद वो खाना मीर साहब कभी इधर हौसला है, कभी इधर। बीवी ने पूछा मेरे सरताज आप मजलिस पर गए थे, बड़े खुश हैं, क्या बात है? अरे खामोश खामोश, बोलना नहीं है। उसने कहा मैं नहीं बोलती, मुझे ये तो बताओ मजलिस पर गए थे, बड़े खुश हैं। कहते हैं खुश ना हूं, मैंने बड़े सगीर के 14 पाए के जाकिर आलिम सुने मुफ्त में। वो कहती है पहले तू न्याज देता था, पहले तो फीस देता था। वो
کہتی ہے اور کرموں والی پہلے جب میں سنتا تھا نا کبھی میں درود پڑھتا تھا کبھی میں ماشاءاللہ کہتا تھا کبھی میں سبحان اللہ کہتا تھا کبھی میں نعرے سناتا تھا 14 خطیب سنے نہ میں نے درود پڑھا نہ میں نے سبحان اللہ کہا نہ میں نے ماشاءاللہ تھاک تو نہیں گئے یار کیا ہو گیا کچھ مجھ پر فرض ہے کچھ آپ پر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہاں بھائی قرآن سناؤ جی بسم اللہ دیکھ لے جتنے بیٹھے ہیں نا میں نے سارے اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر لیے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے من کی مجلس پڑھ کر جاؤں آپ کی بارگاہ میں میں نے قرآن کا دعویٰ کیا قرآن سنا کر جاؤں موڈ ہے آپ کا ہے جنہیں میرا موڈ ہے میں قرآن سنا لالا موسیٰ والوں نے 3 دفعہ بولنا تو راضی صاحب آیا میں نے کہا جی 28 سفر جی میں کہ نہیں آپ آدمی تھوڑے ہیں میں نے بہانہ بنایا کافی تھے تو بات یہ ہے میں یہ پڑھنے میں نے کہا قصیدہ امیر حسین بڑا سریلا ذاکر ہے عطا محمد کا سریلا ہے میں نے کہا مجھ جیسا قصیدہ سنو لا کر پہ لے لو کہتے ہیں ہمیں ایک مصرع ہی ایسا نہیں آتا جب ہے ہی سارا قرآن کس نے یاد کرنا ہے جو میں نے یاد کیا وہ آپ کو سنانے لگا ہوں میرے پیارے محمد احمد مصطفیٰ او مجتبیٰ پتہ ہے مجھے تجھ سے کتنا پیار ہے میرے اللہ کو تو تیری ذات جانتی ہے کہتے ہیں یہ جو قرآن میں نے تیرے سینے پہ نازل کیا برابری کی سطح برابری کا معنی جانتے ہیں برابری ایک تیرا ایک میرا یعنی کہ میرے 2 تیرا 1 برابری کی سطح پر اگلے مہینے اب بینر شروع ہو گیا آج میٹنگیں ہو رہی ہیں گجرات میں عید میلاد النبی کے عنوان سے مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ محبوب خدا مرحبا مرحبا اب محبوب خدا کہہ رہے ہیں نا نبی کو ترجمہ بھی پوچھ لیا کرو محبوب کسے کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے عربی زبان میں محبت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں محب کیا کہتے ہیں اب سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ محب ہے زہرا کا بابا محبوب ہے اللہ محب ہے حسنین کا نانا محبوب ہے طارق جمیل کہتے ہیں یہ اللہ کا محبوب اپنے محب سے کہتے ہیں میرے اللہ میں تیرے حسین سے محبت رکھتا ہوں تو حسین سے محبت رکھ میرے اللہ میں تیرے حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی حسین سے محبت رکھ آگے والا جملہ میں نہیں طارق جمیل کہہ رہے جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ درود پڑھو بلند آواز سے ہاں بھائی قصیدہ سناوا ذاکر کہتا نا پڑھا قصیدہ وہ بڑا کھڑا ہو کے کہتا نعرہ حیدری مطلب ہے پڑھ میں کہتا ہوں پڑھوں قصیدہ جیسے کوئی طوفان ہے کوئی جرمانہ ہے جب پڑھ کر جاؤں گا 2 دن بعد مجھے دعائیں دیں گے آپ یقیناً دیں گے مجھے پتا ہے میرے پاس مال ہی ایسا ہے سوچیں گے رات کو فیصلہ کریں گے پھر کہیں گے جی وہ جو بوڑھا لاہور سے آتا نا رشید قرآن پڑھ کے قرآن ہی پڑھ کے اس کی ضرورت ہے ابا میرے محبوب سن تیرا میرا پیار دھکا چھپا نہیں ہے میں نے برابری کی سطح پر قرآن تیرے دل پر نازل کیا ہے شروع ہو گیا قصیدہ سن میرے پیارے محبوب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی شان میں اتاری وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ ہم نے تیری شان میں اتاری اِنَّا رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہم نے اپنی شان میں اتاری وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہم نے تیری شان میں اتاری هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ہم نے اپنی شان میں اتاری کاف والقرآن المجید ہم نے تمہاری شان میں اتاری وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ہم نے اپنی شان میں اتاری وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ہم نے تمہاری شان میں اتاری لا الہ الا هو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ہم نے اپنی شان میں اتاری وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہم نے تمہاری شان میں اتاری قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ ہم نے اپنی شان میں اتاری
اور رب زدنی علما ہم نے تمہاری شان میں اتاری، باہول جبار المتکبر ہم نے اپنی شان میں اتاری، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ہم نے تمہاری شان میں اتاری، واللہ بکل شیء شہید ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ہم نے تمہاری شان میں اتاری، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم نے اپنی شان میں اتاری، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم نے اپنی شان میں اتاری، يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، تبارک اللہ احسن الخالقین ہم نے اپنی شان میں اتاری، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، امتی نہ بولے سیدوں پر کرت چڑھانے لگا ہوں، پوری توجہ، واللہ خیر الرازقین ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ اللہ کیا بات ہے یار، کوئی بات ہی دونوں ہاتھ بلند کر کے کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، یہ قرآن پڑھنا، واللہ خیر الرازقین ہم نے اپنی توجہ واللہ خیر الرازقین ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا ہم نے تمہاری شان میں اتاری، لا الہ الا اللہ ہم نے اپنی شان میں اتاری، محمد رسول اللہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، الف لام را ہم نے اپنی شان میں اتاری، تاہا ہم نے تمہاری شان میں اتاری، ید اللہ فوق ایدیہم ہم نے اپنی شان میں اتاری، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما ہم نے تمہاری شان میں اتاری، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم نے اپنی شان میں اتاری، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم نے اپنی شان میں اتاری، وسلام علی الیاسین ہم نے تمہاری شان میں اتاری، سبحان اللہ بیدہ الملک ہم نے اپنی شان میں اتاری، اتاکم الرسول فخذوہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار ہم نے اپنی شان میں اتاری، ما زاغ البصر وما طغی ہم نے تمہاری شان میں اتاری، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنری من آیاتنا ہم نے اپنی شان میں اتاری، لقد رأى من آیات رب الکبریٰ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، للہ ملک السماوات والارض ہم نے اپنی شان میں اتاری، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہم نے تمہاری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہم نے اپنی شان میں اتاری، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہم نے تمہاری شان میں اتاری، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہم نے اپنی شان میں اتاری، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ ہم نے تمہاری شان میں اتاری، هُوَ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی شان میں اتاری، یاسین والقرآن الحکیم ہم نے تمہاری شان میں اتاری، رب المشرقین و رب المغربین ہم نے اپنی شان میں اتاری، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین ہم نے تمہاری شان میں اتاری، الرحمن علم القرآن خلق الانسان ہم نے اپنی شان میں اتاری، وانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ہم نے تمہاری شان میں اتاری، فسبح باسم ربک العظیم ہم نے اپنی شان میں اتاری، ولا اقسم بمواقع النجوم ہم نے تمہاری شان میں اتاری، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہم نے اپنی شان میں اتاری، قل لا اسألکم نہ بولو کوئی بات نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہم نے تمہاری شان میں اتاری، اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں پیسے والے جیسے چلتے ہیں، میں تو ایک پاکیزہ مجلس پڑھنے کا آدھی ہوں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آمانے نامانے پہلی دفعہ پڑھی جا رہی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
شریف الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ہم نے اپنی شان میں اتاری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولم یکن له شریف الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. ہم نے اپنی شان میں اتاری ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ہم نے تمہاری شان میں اتاری للہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنی شان میں اتاری انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے تمہاری شان میں اتاری اللہ نور السماوات والارض. ہم نے اپنی شان میں اتاری قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری شان میں اتاری سو جاؤ الحمد للہ رب العالمین. ہم نے اپنی شان میں اتاری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیا بات ہے بھائی, کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تمہاری شان میں اتاری پوری توجہ. سادات جتنا بھی فخر کریں تھوڑا ہے کیا. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ہم نے اپنی شان میں اتاری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. چلو اس سے آہستہ درود پڑھیں. اس سے میرے پیارے محمد احمد مصطفیٰ مرتضیٰ اور میرے محبوب, جانتا میں کون ہوں, جانتا میں کون ہوں, میں وہ ہوں. یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. جو سب پہ للہ ہے, سمجھ میں جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو ان کے ماں بہن ہے, جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, خوش کا یا تر, خوش کا یا تر, وہ میری بندگی کرتا ہے, وہ میری پوجا کرتا ہے, وہ میری تسبیح کرتا ہے, وہ میری تعریف کرتا ہے. مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں. جو بھی شے ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے, وہ میری تعریف کرتی ہے, وہ میری بندگی کرتی ہے, وہ میری پوجا کرتی ہے. تو مجھے اتنا پیارا کیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. او سونیا میں بھی تجھ پہ درود و سلام پڑھتا, میرے ملائکہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. تم بھی مفت میں مجلس نہ پڑھو, تم بھی نبی اور اس کی آل پر ایسے درود پڑھو جیسے درود پڑھنے کا حق ہے. یہ چیلم ہے مظلوم کربلا. اس کا ہے تھوڑی سی بات سمجھنا. آیت اللہ اور میرا خیال ہے ابراہ کا منصب انہیں کے مکلف ہے. میں نے یہ پڑھا ہوا کتابوں میں, مجھے دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے اپنی سینکڑوں کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مومن جنت میں جائے گا نا اکتا جائے گا. جب مومن جنتی جنت میں جائے گا تھک جائے گا. بار گئے دن میں خدا کرے گا میرے اللہ ہمیں کربلا والے غریب کی زیارت کرنا. ہم ساری زندگی رونے کے عادی بن گئے ہیں. جنتی جنتی کیا کہے گا میرے اللہ ہمیں غریب کربلا کی زیارت اور اسی طرح کروا روزے عاشور. ساری زندگی رونے کی عادت پڑ گئی, ماتم کرنے ہم زیارت. یہ تو میں پڑھتا ہوں. 4 دن پہلے میری ڈائریکٹ آیت اللہ خوشی سے بات کی. میں نے کہا جی میں نے آپ کا یہ کلپ پڑھا, میں چکرا گیا ہوں. اس نے کہا عزیز احمد کتابیں بھیج دوں, کتابیں بھیج دوں. میں نے کہا جی ضرور, میں بغیر دلیل کے پڑھتا ہی نہیں, میرا ورلڈ میں نام ہے, میں یعنی گفتگو کرتا نہیں. حافظ کسی نے جو بھیجا ہے انہوں نے کہا آپ نے وہ سنا ہے کہ جنت میں ماتمی ایسے دعا کریں گے پوری ہوگی. کہا میں لکھ دیتا ہوں, میں کتاب بھیجتا ہوں, آدم سے لے کر عیسیٰ تک حتیٰ کہ پاک رسول حسین کے 40 میں آتے ہیں. بڑے آرام سے سنا. کون سے زیادہ انڈیا والوں نے تعریف کی, شیعوں سے زیادہ, پاکستان سے زیادہ تعریف کیا تو انڈیا کے ہندوؤں نے کی ہے. اس کا 2 جگہ کا پراتنا ہوتا ہے, ایک اللہ کا گھر ہے, ایک زہرا کے بیٹے کا گھر ہے.
اللہ کے گھر میں صرف لاکھوں ہوتے ہیں، زہرا کے بیٹے کے گھر میں کروڑوں ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، ٹھنڈے دل سے، کیا وجہ ہے جو 14 لاکھ جاتے ہیں مکہ میں؟ آگے پیچھے روٹیاں مار کی 20 ریال کی، 30 کی۔ ماہ ذوالحجہ میں حج کے دنوں میں 45 ریال کی۔ کیا وجہ؟ پھر بھی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہاں کھانا پورا نہیں ہوتا۔ پوری حکومت کی طاقت ہے، اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا پورا نہیں ہوتا، روپے والی چیز 2 روپے کی ہو جاتی ہے۔ آؤ کربلا میں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، کھانے والے تھوڑے ہیں، رزق زیادہ ہے، کیونکہ کائنات 2 ہی رزق کھاتی ہے، ایک نظر اللہ ہے، ایک نیاز ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، اپنی معرفت ہی نہیں ہے۔ اس اربعین میں 1.25 لاکھ انبیاء بھی ہوتے ہیں، اور آ کر اگر میرا جملہ کڑوا لگتا ہے نا، زیارت بارسا پڑھ، زیارت بارسا پڑھ، ساری کائنات میں تمام انبیاء کا وارث ہے تو مظلوم کربلا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت، السلام علیکہ یا نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم، تمام انبیاء کا وارث ہے غریب کربلا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پاکستان ملتان میں ٹی تھی، سنو گے؟ عیسائیوں نے گھنٹہ گھر بازار میں انہوں نے کہا جتنی مسلمان عورتیں ہیں لاؤ، ہم ان کو چادریں دیتے ہیں۔ میں دکھا بھی دیتا ہوں، یہ تیرا رونا کوئی رونا نہیں ہے، پر تو پانی روتا ہے، حسین وہ غریب ہے جس پر امام خون روتے ہیں۔ اجر کو مانا 2-4 منٹ کے جملہ بن کے ماحول آنکھیں وضو کرے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1.25 لاکھ انبیاء تشریف، رضا ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ عیسائی ملتان میں چادریں لے کر آئے، انہیں کہا سیدات یہ بھی آگے ہم دیکھیں گے نہیں، ہماری عورتوں کے سر پر چادریں رکھیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں نے چادریں بانٹی۔ کیوں بانٹتے ہو؟ کہا اس لیے بانٹتے ہیں جب رسول کی بیٹی ہیں ننگے سر ہوئی تھی تو ہمارے بزرگوں نے چادریں دی تھی، ہم چادریں دینے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ یا شفا کے کل کو تو وہی روئے گا نا جو زندہ رہے گا۔ تجھے پتہ ہی نہیں یہ رونے کی کیا قیمت ہے۔ میری دعا اللہ آپ کو شام کی زیارت کروائے، شریکت الحسین کی۔ میں 40 دفعہ سے بھی زیادہ کا ظاہر ہوں، وہاں جا کے بی بی کے روزے پر ایک زیارت نامہ ہے۔ کیا ہے؟ زیارت نامہ۔ اگر بولو میری زبان کٹ جائے، شاد ہو جائے، زیارت نامہ ہے۔ زیارت شمارہ آیت نمبر 18، آیت نمبر 22، پتہ کیا لکھا ہے؟ جب تو روتا ہے مجھے بی بی کا رونا یاد آ جاتا ہے، اس میں ظاہر پڑتا ہے میرا سلام ہو اس بی بی پر جس کو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام تک سونے نہیں دیا۔ یہ بی بی سکینہ کا بھی جملہ ہے آخری دفعہ، بابا آگے ہونا بیٹی سے، ذرا اپنی بہن سے بھی ملنا، میری پھوپھی کو کہیں سونے نہیں دیا۔ اگر میری پھوپھی کی آگ لگتی تھی، شیمر نیزے کی اینی چبوتا تھا، سال میں بھی پشت میں بھی، آپ بڑا زیارت لائیا، تیرا بار وہاں کا پردہ غیبت میں لوہا پڑتا ہے۔ زیارت نائیہ کیا؟ السلام علی اتباع سائلات، اور میرا سلام ہو اس خون پر جو سفروں میں بہایا۔ سوال کرو نماز سے یہ کون سا خون ہے؟ کربلا کے خون کی بات نہیں، مولا اکبر کے سینے کے خون کی بات نہیں، جناب قاسم کے خون لوتھڑے ٹکڑوں کی بات نہیں، حسین کی گردن کے خون کی بات نہیں۔ کہا وہ خون کون سے پوچھا گیا؟ کہا پہلا خون سجاد کی پشت کا، دوسرا خون زینب کے سر کا، زینب کی پشت، تیسرا خون
سکینہ کے تماچوں کا اجرکم علی اللہ ایک درجہ اور بلند کر۔ پڑھ تو جملہ ذاکر پتہ نہیں کہاں بیٹھتے ہیں کس سے بناتے ہیں، میں نے کبھی تو وہ پڑھتا۔ ایک جملہ سنو، ہر روز یہ کمینہ رسول کی بیٹیوں کو دربار میں لاتا تھا، گانے دیتا تھا، ذلیل کرتا تھا، اپنی شان بناتا تھا۔ تیرا 4 سال کا 5واں امام ہے جس کا نام ہے محمد واقع۔ کہتے ہیں بابا میں بھی ایک خطبہ دے لوں؟ تیرا 5واں امام کہتا بابا اجازت ہے میں خطبہ دے لوں؟ میرے امام فرماتے ہیں خدا تجھ پہ لعنت کرے، کلمہ بھی پڑھتے اسی رسول کا، اسی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھتا ہے، اور تجھے شرم نہیں؟ کتنا تو پست اور ذلیل ہو گیا ہے۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تیرے مشیروں پہ لعنت کرے، تجھ پہ لعنت کرے، تیرے مشیروں پہ۔ 4 سال کا امام خطبہ دے رہا ہے، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے مشیروں پر بھی۔ کہا تیرے بھی مشیر ہیں، فرعون کے بھی مشیر تھے، لیکن فرق ہے فرعون کے مشیروں میں اور تیروں میں۔ کیوں؟ جو اس کے مشیر تھے جب نبی کے قتل کی بات آئی انہوں نے کہا موسیٰ کو قتل نہ کر، ہارون کو قتل نہ کر، سچا ہے تو ٹھیک کہا، جھوٹا ہے یہ خود ثابت دے گا، نبی کو قتل نہ کر، یہ معصوم ہے۔ خدا تیرے مشیروں پہ لعنت کرے جو تجھے مشورہ دیتے ہیں ان کو قتل کر دو، رسول کی بیٹیوں کو قتل کر دو، رسول کے بیٹے کو۔ فرق ہے اس کے جو مشیر تھے وہ حلال زادہ تھے، تیرے مشیر سارے حرام زادہ۔ بس آخری بات، کوئی رشتہ نہیں ہے یزید سے، یزید نے مجبوراً رہائی دی ہے، اس کا منصوبہ نہیں تھا۔ اب جناب فضہ کہتی ہیں اگر عربی میں اس بی بی کا نام نہیں پڑھا جائے گا چیلم پورا نہیں ہے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں رسول کی بیٹی امام سے اجازت لے دو میں بھی بات کروں۔ اللہ، یہ کون فضہ ہے؟ یہ کون فضہ ہے جس نے نبی سے زندگی مانگی تھی؟ یا رسول اللہ مجھے نہ جنت چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ سونا چاندی، مجھے لمبی زندگی چاہیے۔ فضہ کس لیے؟ کہا آدھی رات کو جب سو جاتے ہیں نا سارے، ایک زینب اور ایک جناب حسین دونوں شہزادہ شہزادی گلے میں پائیں ڈال کر کسی کربلا کی باتیں کرتے ہیں، کسی کوفہ کی باتیں کرتے ہیں، کسی شام کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے زندگی دے میں کربلا بھی دیکھوں، میں کوفہ بھی دیکھوں، شام بھی دیکھوں۔ یہ وہی جناب فضہ ہے۔ جب حضور نے اجازت دی فضہ نے کمر سیدھی کی، سیدھی کرنے کے بعد بی بی کے ہاتھ میں عصا تھا۔ کہا یزید چھوڑتا ہے یا تجھے تباہ کر دوں، میں تجھے فنا کر دوں گی، تجھے نیست و نابود۔ اے بڑھیا تو کیا کرے گی؟ جناب فضہ نے اپنا وہ عصا زمین پر پھینکا، سانپ بن گیا۔ کہا جس طرح ان کو جادوگروں کو قیدہ کھا گیا تھا تجھے بھی تیرے مشیروں کو بھی۔ اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں۔ یہ وجہ ہے رہائی، یہ جناب فضہ کا کارنامہ دربار شام کا۔ اب رہائی ہوئی، بیوی آگے قید خانے۔ اب شہزادی نے کہا بیٹا سجاد ایسے تو ہم نہیں جائیں، میری 3 شرطیں ہیں، یزید سے کہو پوری کریں۔ کون کون سی 3 شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے کربلا سے لے کر شام تک نہ رونے دیا نہ سونے دیا، کھلی جگہ ہو تاکہ میں اپنے بھائی کا پرسوں، میں رو لوں، میں گریا کروں، جب بھی روتی تھی ظالم ظلم کرتا تھا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے وارثوں کی سارا آئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارا لٹا ہوا مال آ جائے۔ بس میری طرف دیکھنا، زندان شام کا خرابہ ہے، ساری شرطیں قبول ہو گئی جیسے ہوئی ہے نا۔ توجہ توجہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ سب سے پہلے سیدہ زینب نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی کھولی، اس سے چادر اٹھائی۔ کہا یہ چادر کس کی ہے؟ جناب ام کلثوم کہتی ہے شہزادی یہ میری چادر ہے۔ اللہ جانے تو یہاں بیٹھا یا کہاں بیٹھا، چپ رہا کہنا۔ جیسے ہی علی کی بیٹی نے چادر سر پہ لی، کہا الحمدللہ الحمدللہ
بی بی چادریں پیش کرتی رہی، سیدانی آگے بڑھ کر لیتی رہی. جب سب بیویوں کے سر پر چادریں آ گئی، اب میں پتھر دل کا ضامن نہیں، ایک چھوٹی سی گٹھڑی سامنے آئی. جیسے گٹھڑی آئی، شہزادی زینب نے بلند کی، کہا یہ گٹھڑی کس کی ہے؟ یہ چھوٹی سی گٹھڑی کس کی ہے؟ جناب رباب اٹھی، کہہ دیا رسول کی بننی ہے، گٹھڑی میری. گٹھڑی لی، رباب بے ہوش ہو گئی. او میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، جب اس شہزادے کا ذکر آئے، بچوں کو جھولی میں نہ رکھا کرو، بچوں کو دودھ نہ پلایا کرو. رباب آتی رات کو اٹھ کر کبھی بائیں دیکھتی ہے، رو کر کہتی اصغر تیرے دودھ پینے کا وقت ہو گیا میرے ماں. جیسے ہی گٹھڑی کو کھولا تو اس میں دو چیزیں تھی. ایک تو اصغر کے جھولے کی جڑی ہوئی لکڑی تھی، دوسرا اصغر کا خون آلودہ کرتا. آئیے ہم کھڑے